بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، کتاب لا تحزن، مؤلف ڈاکٹر عائض القرنی۔ اس کتاب کا یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، جس کا عنوان ہے اترک المستقبل حتی یأتی۔ مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں اندازے لگانا، اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرنا، یہ کوئی عقل مند اور سمجھدار انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ مستقبل کو چھوڑ دیں، رہنے دیں۔ جب وہ آ جائے گا، حال بن جائے گا، موجود ہو جائے گا، تب اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور اس کو کام میں لائیں گے۔ جب تک وہ آیا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں اندازے لگا کر سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ اترک المستقبل حتی یأتی، مستقبل کو چھوڑ دیجیے، حتی یأتی، یہاں تک کہ وہ آ جائے، مستقبل کو آنے دیجیے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ کر رہے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فلا تستعجلوہ، آپ اس کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ جس وقت میں اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے، وہ وقت پر ہو کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو جلدی مچانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تستبق الاحداث، احداث بولتے ہیں نئی چیزیں، اور اگلے زمانے کے اندر، مستقبل کے اندر جو چیزیں پیدا ہونے والی ہے، جو کام ہونے والے ہیں، ان کو احداث کہیں گے۔ لا تستبق الاحداث، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیے، مستقبل کے بارے میں جلدی نہ مچائیے۔ لا تستبقی کی معنی جلدی مچانا، جلدی مت مچاؤ، اندازے مت لگاؤ۔ اتريد اجہاز الحمل قبل تمامہ، کیا آپ وضع حمل وقت سے پہلے چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ اس کے وقت پورا ہونے سے پہلے ہی باہر آ جاوے؟ وضع حمل کا ایک وقت ہوتا ہے، 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ خود بخود آ جائے گا، لیکن اگر آپ جلدی مچائیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے۔ وَقَطْفَ الثَّمَرَةِ قبل النضج، اور آپ پھل کو پکنے سے پہلے توڑنا چاہتے ہیں۔ جب پھل پکے گا تو پک کر خود بخود ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا، یا پکنے کے بعد آپ توڑیں گے تو اس سے فائدہ ملے گا، لیکن آپ تو پھل کو پکنے سے پہلے توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ ان غداً مفقود لا حقیقت لہ، بلا شبہ آئندہ کل، آنے والا کل، مفقود، ایک مفقود چیز ہے، لا حقیقت لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیس لہ وجود، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ولا طعم ولا لون، نہ تو اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کا کوئی مزہ ہے۔ آئندہ کل ابھی آیا ہی نہیں ہے، ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ آئندہ کل ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے آئندہ کل کے بارے میں آج ہی کوئی فیصلے نہ لو، آج ہی کوئی پریشان نہ ہو آئندہ کل کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فَلِمَاذَا نَشْغُلُ أَنفُسَنَا بِهِ، جب وہ آیا ہی نہیں ہے
نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا مزہ ہے، نہ اس کی کوئی وجود ہے، نہ کوئی اس کی کوئی حقیقت ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس میں لگائیں؟ وَنَتَوَجَّسُ مِن مَصَائِبِهِ وَنَهْتَمُّ لِحَوَادِثِهِ وَنَتَوَقَّعُ كَوَارِثَهُ، اس کے مصائب، حادثات اور واقعات سے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کریں اور پریشان کریں؟ وَلَا نَدْرِي هَلْ يُحَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ آئے گا ہم تک یا نہیں آئے گا۔ کیا پتہ کل تک ہم جیے یا نہ جیے، کل ہم کو ملے یا نہ ملے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ فَإِذَا هِيَ سُرُورٌ وَحُبُورٌ، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ آئندہ کل ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے تنزلی کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل ہمارے لیے باعث عزت اور ہو سکتا ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ ابھی اچھے برے کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم اندازے نہ لگائیں۔ المہم، اہم بات یہ ہے، انہو فی عالم الغیب، کہ آئندہ کل یہ عالم غیب کے اندر ہے، غیب کے اندر ہے۔ لم یصل الی الارض بعد، ابھی تک وہ زمین پر آیا ہی نہیں ہے، زمین تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور جو تک زمین پر آئی نہیں ہے، زمین پر موجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اندازے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان علینا اللہ نعبر جسرا حتی ناتیہ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پل کے آنے سے پہلے اس کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی تک پل آئے گا تب اس کو پار کرنے کی سوچیں گے، دیکھیں گے پل آیا ہی نہیں ہے۔ آپ سے پل 10 کلومیٹر دور پڑا ہے اور 10 کلومیٹر پہلے ہی آپ سوچیں پل کیسے پار کریں گے، پار کیسے ہوگا، گر گئے تو کیا ہوگا، ٹانگ ٹوٹے گی، ناک ٹوٹے گا، سر پھٹے گا۔ جب پل آئے گا تب دیکھیں گے اس کو کیسے پار کرنا، ابھی تو آیا نہیں ہے نا، آنے دو اس کو۔ آپ پر لازم ہے کہ پل کے آنے سے پہلے اس کو پار کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو آنے دو، پھر اس کو پار کرنے کی سوچیں گے۔ وَمَن يَدْرِي لَعَلَّنَا نَقِفْ قَبْلَ وُصُولِ الْجَسْرِ، کون جانتا ہے شاید کہ ہم پل کے آنے سے پہلے ہی ٹھہر جائیں، پل تک ہمیں پہنچنے کی نوبت ہی نہ پہنچے، پل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا کوئی کام پڑ جائے، ہماری منزل آ جائے، یا ہمارا کام پورا ہو جائے اور ہم وہیں سے واپس ہو جائیں گے، پل تک ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ او لعل الجسر ینہار قبل وصولنا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہاں تک پہنچنے سے پہلے پل خود ہی گر جاوے اور پل ہی نہ ہو، پل ہی ختم ہو جاوے، کوئی دوسرا ہی راستہ مل جاوے۔ وربما وصلنا الجسر ومررنا علیہ بسلام، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پل تک پہنچ بھی گئے اور سلامتی کے ساتھ ہم نے پل کو پار بھی کر لیا، ہم مستقبل میں پہنچ بھی گئے اور مستقبل کو سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ہم نے پار بھی کر لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مستقبل کے آنے سے پہلے اس کو سوچ کر کے، اس کے بارے میں حادثات، کوارثات کو سوچ کر کے اپنے آپ کو پریشان کرنا، یہ بیوقوفی اور نادانی ہے۔ ان اعطاء الذہن مساحۃ اوسعا للتفکیر فی المستقبل، مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، ان اعطاء الذہن مساحۃ، ذہن کو دینا ایک میدان، اوسعا للتفکیر، جس میں وہ بس سوچتا ہی رہے، فکر کرتا رہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا محاوری ترجمہ ہے مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، مساحتاً اوسع تفکیر کے معنی ذہنی لڑائی، مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، وفتح کتاب الغیب، اور غیب کی کتاب کو کھولنا، ثم الاکتواء بالمزعجات المتوقعات، پھر جو متوقع پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں کراہنا اور کڑنا،
ممقوت شرعن، شرعی طور پر بھی منع ہے، شریعت کے حساب سے بھی منع ہے۔ آپ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر کے پریشان ہو رہے ہو، اس سے شریعت بھی منع کرتی ہے۔ لِأَنَّهُ طُولُ عمل، اس لیے کہ یہ تو لمبی لمبی خواہشات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مستقبل کے بارے میں سوچنا، پریشان ہونا، یہ خواہشات کا لا متناہی سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَهُوَ مَذْمُومٌ عقلاً، اور عقلی طور پر بھی یہ بری چیز ہے۔ لِأَنَّهُ مُسَارِعَةٌ لِلذِّلِّ، اس لیے کہ یہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ کوئی آدمی سائے سے جیت پائے گا؟ جب آپ دھوپ میں چلتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا سایہ چلتا ہے۔ اب آپ اس سائے سے اگر لڑائی کرو، کشتی کرو، تو آپ کبھی نہیں جیت پائے ہوئے، آپ کے ہار ہی ہوگی۔ ایسے ہی جو آدمی مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا وہ کبھی جیت نہیں پائے گا، کبھی کوئی کام نہیں کر پائے گا، اس کی ہار، اس کی شکست، اس کی ناکامی طے ہے۔ ان کثیرا من هذا العالم یتوقع فی مستقبلہ الجوع والعرا والمرض والفقر والمصائب، اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ یتوقع فی مستقبلہ، اپنے مستقبل کے بارے میں بھوک، پیاس، بیماری، فقیری اور مصیبتوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگلے وقت میں بھوک مری آنے والی ہے اور بیماریاں پھیلنے والی ہے، دنیا کے اندر فقر و فاقہ آنے والا ہے، بڑی مصیبتیں آنے والی ہے، خود ہی اندازے لگاتے ہیں۔ وَهَذَا كُلُّهُ مِن مُقَرَّرَاتِ مَدَارِسِ الشَّيْطَان، یہ سب کے سب شیطان کے مدرسوں کے نصاب میں سے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ، محاوری ترجمہ ہے، یہ سب شیطانی سوچ ہے اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں اور یہ سب شیطانی خیالات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور تمہارے اوپر فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کثیر ہم الذین یبکون، بہت سے لوگ، کتنے ہی لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر رو رہے ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ، کتنے ہی لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ کر روتے رہتے ہیں۔ لأنہم سوف یجوعون غدا، وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کل ہم بھوک سے مر جائیں گے، کل بھوکے رہ جائیں گے۔ وسوف یمرضون بعد سنۃ، ایک سال کے بعد ہم بیمار ہو جائیں گے۔ وسوف ینتہی العالم بعد 100 عام، 100 سال کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سب رونا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، کل بھوک مری آ جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر روتے رہتے ہیں۔ ان الذی عمرہ فی ید غیرہ لا ینبغی لہ ان یراہن علی العدم، بلا شبہ وہ شخص جس کی زندگی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، بھئی انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، خود اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی بھی نہیں ہے، تو لا ینبغی لہ، مناسب نہیں ہے اس کے لیے ان یراہن علی العدم، کہ جو چیزیں موجود ہی نہیں ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں پریشان ہو اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ کر اپنی زندگی کو اجیرن بنائے اور بیکار بنائے اور پریشان کرے۔ والذی لا یدری متی یموت، وہ شخص جو نہیں جانتا کہ کب مرے گا، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ لا یجوز لہ الاشتغال بشیء مفقود لا حقیقت لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی چیز میں پڑے جو مفقود ہے، ختم ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ مستقبل مفقود چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جس انسان کی زندگی کا خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی زندگی موت، وہ مستقبل کے بارے میں نہ پڑھے۔
اترک گدن حتی یاتیک، کل کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آ جائے. لا تسأل عن اخبارہ ولا تنتظر ظہوفہ، کل کی مستقبل کی خبروں اور یلغاروں کے بارے میں پوچھ گچھ مت کیجیے. لأنک مشغول بالیوم، اس لیے کہ آپ تو آج میں مشغول ہے، آپ تو آج کو اچھا بناؤ بس. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ هَؤُلَاءِ، بڑے تعجب کی بات ہے، یقترضون الہم نقداً، لوگ غم کو، ٹینشن کو، مصیبتوں کو، ہم کو نقد لے کر رکھ لیتے ہیں. لیقضوہ نصیئۃ فی یوم، تاکہ وہ ڈالیں اس دن پر جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، جس کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے، جس کی روشنی دکھی ہی نہیں ہے. فہذاری من طول الامل، تو لمبی لمبی امیدوں سے اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے سے، اس کے بارے میں سوچنے سے اپنے آپ کو بچائیے.